یہ روزے کو دنیا میں ہی جو کیش کروانا چاہتے ہیں اور ادھر ہی وہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو فائدہ مل جائے اور لوگ ان پہ رحم کھائیں، ترس کھائیں، قابل رحم سمجھیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حدیث میں یہ تو آتا ہے کہ روزہ رکھو، اگر کوئی تم سے جھگڑا کر رہا ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، تو اس کو کہہ دیا میرا روزہ ہے۔ اللہ کے پاس وہ عمل پہنچے گا جو اللہ کے لیے کیا گیا ہے۔ جو عمل بغیر نیت کے کیا جاتا ہے وہ عادت ہوتی ہے۔ ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ السلام علیکم جی، آج 8واں روزہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ خیر کی بات آپ سے کر رہے ہیں، اور 7 روزوں کے سارے پروگراموں کی جو فیڈ بیک آئی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ یہ پروگرام اپنی نوعیت کا ایک مختلف پروگرام اس لیے بھی ہے کہ مختصر ہے، اس میں روز آپ کوئی وہ ٹیک ہوم لیسن لے لیتے ہیں، گھر جاتے جاتے کوئی سبق سیکھتے ہیں، اور یہ اسباق، یہ لیسنز آپ کے کام آتے ہیں، اور پریکٹیکل باتیں ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی باتیں جن پہ عمل کیا جا سکے۔ آج جو میرا موضوع ہے، یہ موضوع کہہ لیجئے، شاید یہ سارے موضوع رمضان کے شروع میں ہی ڈسکس کر لینے چاہیے۔ یہ اس کریکٹر کے بارے میں ہے۔ کئی ہمارے ایسے دوست احباب زندگی میں لوگ ملتے ہیں جو روزہ رکھ لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی احسان کر لیا، ہر جگہ بتاتے پھرتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، گھر والوں کو بس ہر وقت وہ ہر بات پہ کہتے ہیں کہ تو نہیں پتہ میرا روزہ ہے، اور ایک سیلف پٹی، ایک قابل ترس بننا دنیا کی نظر میں، اور پھر اس روزے کے عوض لوگوں سے یہ امید باندھنا کہ وہ رحم کھائیں۔ پھر دفاتر میں یہ کامن کریکٹر ملتا ہے کہ لوگ کام نہیں کرتے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے ہیں، پنجابی کہتے ہیں تیلا نہیں توڑتے، کوئی چھوٹا سا کام بھی نہیں کرتے، اور ٹائم گزار کے تھوڑا سا آ جاتے ہیں جی میرا روزہ ہے، یعنی روزہ ہے تو کام نہیں کرنا۔ میں آج کے موضوع کو تاریخ اسلام کے ان واقعات کے ساتھ بھی جوڑنا چاہوں گا جن میں جنگیں بھی تھیں، اور روزوں میں اگر جنگ آئی ہے تو روزہ رکھ کے جنگ لڑی گئی ہے، اور جو صحابی رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، وہ ہر طرح کے چیلنج کے باوجود بھی روزہ رکھ رہے ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ جو مزاج آیا ہے دفاتر میں، گھروں میں، یہ روزہ رکھنے کے بعد یہ امید کرنی کہ کرنا کچھ نہیں ہے۔ کئی ایسے مہربان دوست ہیں جو پورا دن سوئے رہتے ہیں، صبح سحری کھاتے ہیں، تقریباً کوئی دن کا 2/3 حصہ، 2/3 مینس کہ 66% پارٹ وہ سو کے گزارتے ہیں، اس کے بعد اٹھتے ہیں، 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، اور پھر افطار کر کے پھر اپنا دن اصل میں ان کا شام کو ہی شروع ہوتا ہے، اور گھومتے پھرتے پھر کرتے کرتے سحری کھا کے دوبارہ سے پورا دن سوئے رہتے ہیں۔ یہ اس طرح کی جو روٹین ہے اس پہ بھی بات چیت کریں گے، بٹ سب سے پہلے یہ روزے کو دنیا میں ہی جو کیش کروانا چاہتے ہیں اور ادھر ہی وہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو فائدہ مل جائے اور لوگ ان پہ رحم کھائیں، ترس کھائیں، قابل رحم سمجھیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ جی، اب بات آپ چونکہ آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنے موضوع ایک دم آپ گھڑ لیتے ہیں، موضوع کو خود ہی 1 منٹ میں بنا لیتے ہیں کہ موضوع بن گیا۔ اب دیکھو، یہ ایک بہت بڑا لیسن، قرآن بھی حدیث بھی، جتنی بھی آپ اگر اسٹڈی کریں گے نا، تو اس میں اللہ کے ہاں ہر وہ عمل پہنچے گا، اللہ کے پاس وہ عمل پہنچے گا جو اللہ کے لیے کیا گیا ہے۔ جو اللہ کے لیے عمل نہیں کیا گیا، جس میں دنیا سے کچھ چاہنا ہے یا کچھ لینا ہے، کرنا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت والے دن جو عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی نیت سے نہیں کیا گیا، دیکھو نا، جو سب سے ایک حدیث ہے، آپ نے ہزاروں دفعہ سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات۔ یہ حدیث میں سب نہیں سنی ہوگی یہ حدیث، بالکل ٹھیک۔ اب اس حدیث مبارکہ، یہ سب سے پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی غالباً، تو اس کے بارے میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 لاکھ حدیثوں پہ بھاری ہے یہ اکیلی حدیث۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو، ہر عمل سے پہلے اس کی نیت کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے کیونکہ جو عمل بغیر نیت کے کیا جاتا ہے نا، بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگے جی سر، یہ آپ سننے والے بھی سن لیں۔ آپ جو عمل بغیر نیت کے کیا جاتا ہے وہ عادت ہوتی ہے، جو عمل نیت سے کیا جاتا ہے یہ عبادت ہوتی ہے۔ ہاں اس لیے عادت اور عبادت میں فرق ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر آپ نے کوئی نیک عمل کر کے لوگوں سے ہی چاہنا ہے، لوگوں دے پار پڑے، تمہیں پتہ نہیں میرا روزہ ہے، ہاں تمہیں پتہ نہیں میرا روزہ، تو وہ تو پھر اس وہ کہتے ہیں لطیفے بھی بننے مراسی کی طرح ہو گیا۔ وہ ایک مراسی نے روزے کو نہیں رکھا، وہ روزہ کوئی رکھا ہی نہیں، تو عید آ گئی، تو عید والے دن صبح ہی صبح کہہ رہے بیوی کہ فٹافٹ سیویاں پکا لا یار،
انہوں نے کہا بچوں کو تیار تو کر رہے نماز کے لیے تو سیویاں پکا لیتے ہیں. وہ فٹافٹ کر, میں نے بھوک لگی سویرے سویرے سیویاں پکا. اس کئی جا اس نے کہا حاجی صاحب روزہ تسی ایک نہیں رکھیا تو سیویاں کا رولا پایا. انہوں نے کہا تیرا کی مطلب ہے, روزہ تو میں نہیں رکھیا ہوں سیویاں بھی نہ کھاواں, بالکل ہی کافر ہو جاؤں. اللہ کی پناہ. تو پھر وہ تو یہ اسے حساب ہو. اصل میں تو جو عمل بھی کرنا ہے وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے, اور اللہ کو راضی کرنے والا جو عمل ہے, شاہ صاحب یہ بات یاد رکھنا, صحیح اس عمل کی وہ قیمت ہے ہاں جی کہ وہ جو کل ایک پروگرام نے کیا تھا نا ہم نے سخاوت پہ, اس میں ایک واقعہ بیچ میں سے رہ گیا تھا, میں بیچ میں یاد کرتا کہ اللہ کے لیے عمل کرنا کیا ہوتا ہے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا, تو آپ نے کسی سب سے کہا کہ بھئی یہ مہمان ہے تو کوئی اپنے گھر میں, پہلے اپنے گھر میں چیک کرایا, سارے گھروں میں کسی میں کچھ نہیں تھا. کہ دوسرے کسی نے پوچھا کہ ہے, کسی نے کہا کسی کوئی کچھ نہیں, کسی کھانے کے لیے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو اپنے مہمان لے جاؤں گا, اپنے گھر لے جاتا ہوں. وہ اپنے گھر لے گئے اس کو, اور جا کے بیوی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا مہمان آیا, اللہ کے نبی کا مہمان آیا, ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمارے گھر مہمان بھیجا, تو کچھ کھانے کو ہے. اس نے کہا خدا کی قسم وہی ہے جو بچوں کے لیے رکھا ہے کچھ, اور کچھ ہمارے لیے ہے, تو اور اضافی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں, تم اپنا ایسا کرو تو کھانا جو بھی ہے نا لے آؤ, اور تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا اس کو, تو ہم ساتھ بیٹھ جائیں گے. اس میں پردے کا حکم ابھی نہیں آیا تھا, ہم ساتھ بیٹھ جائیں گے, ہم جیسے منہ ہلاتے رہیں گے, کھانا وہ کھا لے گا, اللہ کے نبی کا مہمان ہے. اور کہا ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں. صحیح. تو اس بچوں کو سلاسلو دیا اس نے, اچھا جی. کھانا لے کے آ گئی, کھانا لا کے رکھ دیا. اب کھانا لا کے بچہ ٹھیک کرتے ہوئے بجا دیا. اب وہ کھانا شروع ہوئے, یہ ساتھ منہ ہلاتے رہے, اس نے سارا کھانا کھا لیا, اس کا پیٹ بھر گیا, خوب سر گیا, اور یہ بالکل بھوکے رہ گئے. ابھی اس کو سلا دیا, کھانا کھونا کھلا کے سو دیا. صبح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز میں گئے تو جبرائیل بھی آ گئے ادھر سے. جبرائیل نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کے کچھ خادم ایسے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوسروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں, خود بھوکے رہتے ہیں. اس کا واقعہ جو اللہ کے لیے کھانا کھلایا تھا یہ قرآن میں آ گیا, یعنی قرآن میں اس کے لیے اللہ نے قرآن ہی اتار دیا. اللہ اکبر. کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کی قیمت شاہ جی اس کی لگنی ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کیا بات. یہ روزہ رکھ کے حدیث میں یہ تو آتا ہے کہ روزہ رکھو, اگر کوئی تم سے جھگڑا کر رہا ہے, کوئی زیادتی کر رہا ہے, کوئی بدتمیزی کر رہا ہے, تو اس کو کہہ دیا میرا روزہ ہے. یہ تو کیا گیا, یہ نہیں کیا گیا کہ تو میرا روزہ, تمہیں پتہ نہیں میرا روزہ ہے. اس کو ہتھیار بنا لینا. بالکل صحیح جی. اس طرح نہیں, روزہ رکھیں, صحیح جی, اللہ کو راضی کریں. صحیح جی. آپ سب کا بہت شکریہ. آج مختصر سا موضوع تھا, اور یہ بالخصوص میرے ذہن میں جو بات تھی یہ ان لوگوں کے بارے میں تھی جو دفاتر میں کام کر رہے ہیں اور جگہ جگہ جا رہے ہیں اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا تو روزہ ہے اور میں نے کام نہیں کرنا. بڑے ایسے دفاتر ہیں, یقین کیجئے لوگ وہاں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی جو وہاں پر کام کرنے والے ہیں وہ کو رزلٹ ہی نہیں دے رہے, فائل ہی موو نہیں کر رہے, اور کہتے ہیں جی روزے ہیں تو روزہ بڑا لگ رہا ہے, ہم کیا کام کریں. اچھا سوری شاہ جی, آپ معافی کیجیے گا, اس میں ایک بات میں بھی ایڈ بھی کر دوں کر آپ ضرور سر. اب یہ سعودی عرب وغیرہ میں یا یو اے ای وغیرہ میں نا یہ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ وہ ساری رات جاگتے ہیں, روزہ رکھ کے پھر سو جاتے ہیں, تو پھر کہیں اٹھتے ہیں کبھی عصر کے پاس جا کے, وہی آپ جو ہے نمازیں اکٹھے پڑھ کے. روزے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ سارا کام چھوڑ کے روزے, ہاں یہ مقصد روزے کا ہے کہ روزے میں اپنے کام مختصر کر کے زیادہ عبادت میں لگیں, زیادہ قرآن میں لگیں, زیادہ اعمال میں لگیں. یہ تو ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے تو سو جاؤ. بالکل ٹھیک, ویلا بیٹھنا نہیں, ایسا نہیں, ویلا بیٹھنا نہیں. بہت شکریہ جی. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ کل بات چیت ہوتی ہے, ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ. ليزاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر